اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تضاحبنا قال أنه لا أقول قال إني لا أقول إلا حقا رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مذاق بھی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منہ سے، میری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو حق کے خلاف ہو. یعنی میں اپنے اندر سے جو بات کرتا ہوں وہ سنجیدہ بات ہو یا مزاح کی بات ہو، اس کے اندر سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ کے رسول نے یہاں ایک کلیہ بتا دیا ہے کہ آپ مذاق کریں، لیکن ایسا مذاق نہ کریں جس مذاق کے اندر جھوٹ ہو. کسی کو ہنسانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس میں بے حیائی ہو. ہمارے ہاں لوگ مذاق کرتے ہیں، ماں بہن کا خیال بھی نہیں کرتے. دو دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ اس کی ماں کو مذاق کے اندر، بہن کو مذاق کے اندر، بیٹی کو مذاق کے اندر استعمال کر رہا ہے، اور دوسرا اس کی ماں بہن بیٹی کو استعمال کر رہا ہے، اور دونوں اس بات پہ ہنس بھی رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میرا دوست صحیح، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن وہ میری ماں کو مزاح میں گالی دے رہا ہے، میری بہن کے بارے میں بیہودہ لفظ کہہ رہا ہے، اور میں اس پہ ہنس رہا ہوں. یہ مذاق شریعت کے اندر جائز نہیں. مذاق اپنی حد تک ہونا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، بوڑھوں کے لیے اللہ نے جنت میں پابندی لگا دی ہے. وہ رونے لگتی ہے تو آپ علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. وہ قرآن کو جانتی تھی، تو اس کی آیت میں یہ بتایا کہ جب ہم عورتوں کو جنت میں داخل کریں گے تو انہیں دوبارہ جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. اب دیکھیں، آپ نے مزاح فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اس میں سچ بھی ہے کہ جوانی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہر مرد اور ہر عورت اللہ تعالیٰ 20 سال 18 سال کی عمر کا کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے. ایک نابینا آیا، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا اللہ نے جنت میں اندھوں پر پابندی لگا دی ہے، کوئی نابینا جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ رونے لگ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں نے ان آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھی اور جنت سے بھی محروم رہوں گا. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ ہر نابینا کو جسے جنت میں داخل کرے گا اس کی آنکھوں میں اتنا نور داخل کر دے گا کہ دنیا کیا، اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ بصارت دے کر، نگاہ دے کر اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ آپ کا مزاح تھا. ایک دیہاتی دیہات سے آتا تھا اور وہ گھاس وہاں سے کاٹ کر شہر میں بیچنے کے لیے آتا تھا. تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی خیالوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پیچھے سے اس کی آنکھیں بند کر دی دونوں ہاتھوں سے، اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائے کون ہے. جیسے ہم اکثر کرتے ہیں کہ کوئی بیٹھا اور پیچھے سے آ کے ہم اس کو بکل مارتے ہیں اور اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ وہ پہچانے میں کون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹکا دیا کہ وہ بول بھی صحیح میں کون ہوں. تو اسے پتہ تو تھا کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جتنا بھی یہ وقت ہے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزر جائے. تو اس نے اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ ملائی اور رگڑنا شروع کر دیا.
تو آپ نے فرمایا، وہ تو نہیں بولا، تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی ہے جو اس غلام کو بیچے، غلام کو خریدے؟ کوئی ہے؟ آپ بازار میں تھے، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو مسکرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس غلام کی کیا قیمت ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہہ، تیری قیمت دنیا والوں کے نزدیک نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ آپ نے مزاح بھی فرمایا، آپ نے حوصلہ بھی۔ اب دیکھیں حضور جیسی کتنی بڑی شخصیت، اور ایک بدو، ایک غریب، ایک دیہاتی، ایک گھاس بیچنے والا، آپ اس کے ساتھ بے تکلفی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ اس لیے مزاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مذاق کرنا چاہیے، بلکہ اس کو صدقہ قرار دیا ہے کہ مسکرا کے دیکھنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کوئی اور صدقہ نہیں کر سکتا، تو ایک مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا اور اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرمایا بشرو، خوشخبری دو، تو خوشخبری دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرو۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ وہ تھے کہ جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ بعض دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ امت کے غم میں اتنے مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں، نعمان کے بارے میں یا نعیم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کرے وہ آ جائے، کوئی تھوڑی سی ہنسی مذاق کرے کہ اللہ کے رسول کا غم ہلکا ہو جائے۔ وہ جب صحابی آتے تھے آپ انہیں دیکھتے تو آپ مسکرانے لگ جاتے تھے، آپ ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے، غالباً وہ بھی نعمان ہی تھے، اور وہ حضور کے پاس بیٹھے، یہ بھی مزاح کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کہیں ان کو چبو دی ان کے جسم پر، اور ان کا پہلو سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ان کا رنگ بدل گیا، ایکٹنگ کر رہے تھے، رنگ بدل گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے انگلی چبوئی ہے، میں نے بدلہ لینا۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، یہ کم وقت کیسا انسان ہے، ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا۔ تو صحابہ بولنے لگے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، قیامت کے دن بڑا مشکل ہو جائے گا بدلہ دینا، بھائی اپنا بدلہ لے لو، انگلی چبو لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے انگلی چبوئی تھی میری قمیض اوپر تھی، اپنی قمیض اوپر کرے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنی قمیض اوپر کر لی، اور ہم نے آپ کا جسم اطہر بھی دیکھا۔ تو وہ دوڑ کے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کا بوسہ لیا اور رو کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، بس میری خواہش تھی کہ آپ کے جسم کو چھو لوں، آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں، اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا مزاح کیا ہے۔ تو مذاق کرنا چاہیے۔ آپ لوگ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں مذاق کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کا مذاق یہ دل کو غافل کر دیتا ہے، اس سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہر وقت مذاق کرتے رہیں گے تو آپ کی بات کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ سنجیدہ بات بھی کریں گے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک بندہ ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے، ہر وقت غیر سنجیدہ رہتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اگر کوئی دین کی بات کرنے لگ جائے تو سامنے والے بجائے یہ کہ وہ قبر کی بات کر رہا ہوگا، سامنے والے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ بات وہ قبر کی کر رہا ہے، بات وہ عذاب کی کر رہا ہے، بات وہ جہنم کی کر رہا ہے، بجائے لوگوں کو رونا چاہیے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی حیثیت ختم کر دی ہے، اپنا رعب ختم کر دیا ہے۔ تو مذاق کریں، بچوں کے ساتھ بھی مذاق ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بھی مذاق ہونا چاہیے، اسی حساب سے یہ مذاق ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں ایسا مذاق کبھی نہ کریں جس مذاق میں جھوٹ ہو، ایسی جگت نہ لگائیں جس جگت کے اندر آپ دوسرے کو ہنسائیں تو صحیح لیکن اس میں اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسا مذاق نہ کریں جس میں ماں، بہن، بیٹی استعمال ہو۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کے حوالے سے مذاق کر رہے ہیں تو کل آپ کی بیٹی بھی ہونی ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کی بیٹی کے حوالے سے کوئی بات کرے۔ تو اس لیے مذاق کے اندر شگفتگی ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے، اور اچھا انداز ہونا چاہیے۔ ایسا مذاق اللہ کے رسول کے نزدیک سنت ہے۔ ہر وقت ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہوں،
ہر وقت آدمی غصے کی حالت کے اندر ہو، ہر وقت اس کا منہ جو ہے وہ بنا ہوا ہو، گھر میں داخل ہو تو بچے بھی سمجھیں کہ اسرائیل آ گیا ہے، گھر میں داخل ہو تو بیوی کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں، وہ سامنے سے آ رہا ہو تو لوگ اس سے منہ موڑ لیں، یار یہ بڑا سخت آدمی ہے، جب بھی دیکھو بکل مار کے بیٹھا ہوتا ہے، غصے کی کیفیت میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے مسکرا کے بھی رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت یہ بھی ایک انداز یاد رکھیں، کہہ مارنا، اتنا اونچا آواز، بالخصوص ہمارے ہاں لوگ جب مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو آپ سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور مسجد میں بیٹھے رہتے، نوافل پڑھتے اشراق کے، صحابہ کرام آپس میں جاہلیت کے دور کی باتیں کرتے اور صحابہ ہنستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے نہیں تھے، آپ بھی ان کی بعض باتیں سن کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے، جاہلیت کے قصے کہانی، یار ہم یہ کیا کرتے تھے اور یہ ایسا ہوتا تھا اور فلاں نے ایسا کیا تھا، تو اس پر وہ ہنستے تھے، مزاحیہ بات پہ آپ بھی ہنسنے تھے، لیکن یہ جو کاکے مار کے ہنسنا ہے، ہر وقت دانت نکال کے رہنا ہے، ہر وقت دوسروں کو ہنساتے رہنا اور ہنستے رہنا ہے، اس سے دل غافل ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر قرآن میں دل نہیں لگتا۔ جس بندے کے دل غافل ہو جاتا ہے اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کل بتایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مزاح کرتے تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، ان کے دل غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق مزاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد